الله وبركاته. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. محترم سامعین کرام، نماز ایک ایسی نیکی اور عبادت ہے جو اپنے اندر بہت زیادہ فوائد اور برکات رکھتی ہے. ان من جملہ فوائد اور برکات کے سب سے بڑا فائدہ نماز کی پابندی کرنے کا اور ادا کرنے کا یہ ہے کہ اس کو ادا کرتے رہنے سے انسان کا مقصد حیات پورا ہوتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد گرامی ہے: وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ. جن و انس کی تخلیق کا مقصد ہی رب کی عبادت کرنا ہے، اور عبادات میں نماز اہم ترین عبادت ہے. سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو فرمایا کرتے تھے: ان اہم امورکم عندی الصلاۃ. لوگوں، تمہارے تمام معاملات اور کاموں میں میرے نزدیک کوئی اگر سب سے زیادہ اہمیت والا کام ہے تو وہ نماز ہے. تو اس کے دیگر جہاں اللہ تعالیٰ نے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوائد اور برکات ذکر کیے ہیں، ایک فائدے کا ذکر کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر. پکی بات ہے، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے کہ نماز بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے. معالم العرفان فی دروس القرآن، صوفی عبدالحمید سواتی رحمہ اللہ کی کتاب ہے قرآن پاک کی تفسیر پر. اس میں انہوں نے یہ واقعہ ذکر کیا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ایک شخص ایک خاتون سے برائی کا وعدہ لیتا ہے. اس خاتون نے اس برائی کو قبول کرنے کے لیے ایک شرط لگائی کہ آپ 40 دن مسلسل سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اقتداء میں نمازیں پڑھیں، پھر آپ کا یہ معاملہ مجھے قبول ہے. اس بندے نے 40 دن نماز کی پابندی کی، جماعت کے ساتھ پڑھی، سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اقتداء میں پڑھی، اور 40 دنوں کے بعد وہ آیا ہی نہیں. پیغام بھیجا کہ آپ آئے نہیں. کہنے لگا کہ میں ایک طرف رب کی عبادت کروں اور دوسری طرف یہ عمل بھی کروں تو مجھے شرم اور حیا آتی ہے. ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر. کسی کو اس کی نماز بے حیائی اور برائی سے نہیں روک رہی تو ایسے مسلمان کو اپنی نماز کی خبر لینی چاہیے، اپنی نماز کا جائزہ لینا چاہیے کہ کہیں میری نماز کے اندر تو خرابی نہیں. ورنہ تو نماز ایک تربیتی عمل ہے، ایک ٹریننگ ہے. آپ ذرا اس حدیث پر غور کریں
کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی یہ تفسیر اور یہ حکم کہ نماز یقیناً بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر نمازی کو یہ حکم دیا کہ اجعل بصرک حیث تصب، نماز کی حالت میں نظر کہاں رکھنی ہے؟ سجدے کی جگہ پر۔ ایک جگہ پر نظر ٹھکانے کی پابندی کیوں لگائی؟ اس لیے کہ یہ نماز عمل تربیت ہے، نماز کی حالت میں اس کو ٹریننگ دی جا رہی ہے، اس کی تربیت کی جا رہی ہے کہ یہاں اگرچہ کوئی ایسی ویسی چیز نہیں ہے کہ جس کو دیکھنا اس کے لیے کبھی ہو، برا ہو، لیکن پھر بھی پابندی لگا دی تاکہ نماز کے اندر یہ پابندی قبول کرنے سے اس کی یہ عادت بن جائے کہ نماز سے فارغ ہونے کے بعد، مسجد سے باہر نکلنے کے بعد بھی اپنی نظر کی حفاظت کریں۔ اپنی نظر کو جیسے نماز کے اندر ایک جگہ پر نیچے جھکا کر رکھا، تو باہر جب یہ نکلا تو تب قرآن نے یہ حکم اس کو سنا دیا کہ قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم وقل للمؤمنات یغضضن من ابصارہم۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرتے رہا کریں اور کوشش بھی کیا کریں کہ جو نماز کی اصل روحانیت ہے وہ ہمیں کیسے حاصل ہوگی؟ نماز کو صحیح مسنون طریقے سے ادا کرنے سے، اور نماز کے اندر جو جو کیفیات پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور تربیت کے ہمیں ارشاد فرمائی ہیں، ان پر غور کرنے سے انسان کی زندگی میں تہذیب پیدا ہوتی ہے، نکھار پیدا ہوتا ہے، معاشروں کی اصلاح ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ احکم الحاکمین نماز کے جتنے بھی فوائد اور برکات ہیں دنیاوی اخروی سب ہی ہمیں اللہ تعالیٰ عطا فرمائے۔ آمین۔ وما علیہ